آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے خوش نصیب کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ان کا جو ہے وہ ذکر بارہا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور 1226 کے قریب آیات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ موضوع اس لیے بھی کہ مجھے یہاں جمعے میں موقع نہیں مل سکا، آپ کے علم میں ہے کہ 10 محرم الحرام کو بدبختوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ اچھا، غم کربلا والوں کا منایا جا رہا ہے اور گالیاں ابو سفیان اور حضرت معاویہ کو، جب کہ وہ کربلا کے واقعے کے سے بہت پہلے انتقال کر چکے، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک بغض ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کا اظہار جو ہے وہ اس طریقے سے کیا۔ اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے صحابی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، بھائی فتح مکہ کے دن ہو یا بعد میں ہو، جیسے بھی ہو، نبی کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، چنانچہ پیغمبر کو دیکھ لینا ایمان کی حالت میں صحابی بن جاتا ہے، یہ صحابی ہے۔ تو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوں یا پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، ہے تو صحابی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ پہلے والوں کا درجے میں مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کی شان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم جیسے کروڑوں بھی مل جائیں جو لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو کر نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے، ہم جیسے کروڑوں بھی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ان حضرات کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں قرآن کریم کس طرح شان ان کی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حنین کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ حنین کی طرف گئے۔ اب جب جنگ حنین ہوئی تو اس میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، ذہن میں آیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت بڑی ہے، ہم کہاں سے جو ہیں وہ شکست کھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے پاؤں اکھڑوائے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ شکست ہوئی، لیکن وہ پھر جو ہے نا شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ یہ جو شکست ہوئی اس کے بعد فتح ہوئی، تو اب اس فتح کو ذکر کرتے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے پھر سکینہ نازل کیا رسول پر اور مومنوں پر۔ اس وقت مومن کون تھے جن کے لیے قرآن آ رہا ہے؟ صحابہ۔ یعنی ان حضرات کی خوش نصیبی اس انداز میں بھی دیکھیں کہ اللہ قرآن میں نبی کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو سکینت نبی پہ نازل ہوئی وہی اس وقت صحابہ پہ، جو رحمت نبی پہ نازل ہوئی وہی اس وقت صحابہ پہ، جو سکون اللہ نے نبی پہ نازل کیا وہی صحابہ پہ۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہ سکینت نازل ہوئی تو کتنی خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے جو جنگ حنین میں شریک ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان پر سکون نازل کیا، سکینت نازل کی، اپنی رحمت نازل کی۔ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس جنگ حنین کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو قرآن کریم نے جو سکینت کا ذکر کیا ہے، اس قرآن کریم کی فضیلت کے اندر جہاں اور باقی صحابہ شامل ہیں، وہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سکینت کے اندر شامل ہیں، جو سکینت اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کو پڑھتے ہوں گے تو کتنی خوش نصیبی سے کہتے ہوں گے اور فخر سے کہ الحمدللہ اللہ نے جس قرآن کریم میں جس سکونت اور جس سکینت کا ذکر کیا ہے،
اس اللہ کی نازل کردہ سکینت کے اندر میں بھی شامل تھا۔ آج اگر کوئی کسی بزرگ کی محفل میں ہو اور پھر ادھر کوئی معجزہ ہو جائے اور کوئی ایسی کرامت اس بزرگ کی ظاہر ہو جائے اور بعد میں وہ ساری زندگی اس محفل میں بیٹھنے والے فخر کرتے ہیں، یار اس وقت میں بھی تھا، اللہ کا شکر ہے میں بھی تھا، یہ رحمت اللہ نے مجھے بھی دی، یہ سعادت اللہ نے مجھے بھی دی۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی سکینت میں آئے اور اس سکینت کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر زیارت عاشورہ کتاب میں لعنت بھیجی گئی تبت سینٹر کے اندر، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حنین کی جنگ میں ان کی آنکھ پہ تیر لگا، اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی میری آنکھ پہ تیر لگا، زخمی ہو گئے۔ جو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے ایمان قبول کرتے ہیں نا، ان کے سامنے سے دنیا ہی دنیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر کہتے تو دعا کرتا ہوں اللہ آنکھ فوراً ٹھیک کرے گا، اور اگر صبر کرتے تو اللہ جنت کی آنکھ دے گا۔ تو آج کوئی اگر دنیاوی مفاد والا ہوتا ہے وہ کہتا اللہ کے نبی ٹھیک ہے دنیا بھی ہو جائے آخرت بھی، تو کیا ہے اس میں، وہ برا تو نہیں ہے نا، یہ بھی آنکھ صحیح ہو جائے اللہ آخرت میں آپ یوں دعا کریں۔ فوراً ابو سفیان رضی اللہ عنہ جواب دیا اللہ کے نبی مجھے دنیا کی آنکھ نہیں، مجھے آخرت کی آنکھ چاہیے۔ ایک آنکھ شہید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو رومیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اس میں دوسری آنکھ پہ بھی ان کو تیر لگا، اور دونوں آنکھیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئیں۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے کچھ یوں فرمایا کہ اللہ جس کے دنیا میں دونوں آنکھیں لے لے اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اب وہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے قبول کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے قبول کیا ہے۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوتا تھا، کوئی وہاں، کوئی ادھر، کوئی ہو سکتا ہے مسجد سے باہر جگہ ملتی ہو تو وہاں بیٹھ جاتا ہو مٹی میں، اور زبان حال سے کوئی پوچھتا ہو کہ بھائی مٹی میں کیوں بیٹھ گئے، تو وہ اپنا درد دل رکھتے ہوئے یوں زبان حال سے کہتا ہوگا کہ درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔